حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا، اے آدم، وہ عرض کریں گے میں حاضر ہوں اے رب تیری فرما برداری کے لیے۔ پروردگار آواز سے پکارے گا یا فرشتہ پروردگار کی طرف سے آواز دے گا، اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے دوزخ کا جتھا نکالو۔ وہ عرض کریں گے، پروردگار دوزخ کا جتھا کتنا نکالوں؟ حکم ہوگا، راوی نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں ہر 1000 آدمیوں میں سے 999، گویا 1000 میں سے ایک جنتی ہوگا، یا ایسا سخت وقت ہوگا کہ پیٹ والی کا حمل گر جائے گا اور بچہ فکر کے مارے بوڑھا ہو جائے گا، یعنی جو بچپن میں مرا ہو، اور تو قیامت کے دن لوگوں کو ایسا دیکھے گا جیسے وہ نشے میں متوالے ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کو نشہ نہ ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب ایسا سخت ہوگا۔ یہ حدیث جو صحابہ حاضر تھے ان پر سخت گزری، ان کے چہرے مارے ڈر کے بدل گئے۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا، تم اتنا کیوں ڈرتے ہو؟ اگر یاجوج ماجوج کی جو کافر ہیں نسل تم سے ملائی جائے تو ان میں سے 999 کے مقابل تم میں سے ایک آدمی پڑے گا۔ غرض تم لوگ حشر کے دن دوسرے لوگوں کی نسبت جو دوزخی ہوں گے ایسے ہوگے جیسے سفید بیل کے جسم پر ایک بال کالا ہوتا ہے، یا جیسے کالے بیل کے جسم پر 1-2 بال سفید ہوتے ہیں، اور مجھ کو امید ہے تم لوگ سارے جنتیوں کا 1/4 حصہ ہوگے، باقی 3 حصوں میں اور سب امتیں ہوں گی۔ یہ سن کر ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ تم 1/3 ہوگے۔ ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا، پھر فرمایا، نہیں بلکہ آدھا حصہ ہوگے، آدھے حصے میں اور امتیں ہوں گی۔ ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا، اور ابو اسامہ نے اعمش سے یوں روایت کیا، تری الناس سکارا وما هم بسکارا، جیسے مشہور قرأت ہے، اور کہا کہ ہر 1000 میں سے 999 نکالو، تو ان کی روایت حفص بن غیاث کے موافق ہے، اور جریر بن عبد الحمید اور عیسیٰ بن یونس اور ابو معاویہ نے یوں نقل کیا، وَتَرَى النَّاسَ سُكْرًا وَمَا هُمْ بِسُكْرًا۔ حمزہ اور کسائی کی بھی یہی قرأت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4741۔ اسرائیل نے بیان کیا، ان سے ابو حسین نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت، اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کنارے پر کھڑا ہو کر کرتا ہے، کے متعلق فرمایا کہ بعض لوگ مدینہ آتے اور اپنے اسلام کا اظہار کرتے، اس کے بعد اگر اس کی بیوی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا اور گھوڑی بھی بچہ دیتی تو وہ کہتے کہ یہ دین اسلام بڑا اچھا دین ہے، لیکن اگر ان کے یہاں لڑکا نہ پیدا ہوتا اور گھوڑی بھی کوئی بچہ نہ دیتی تو کہتے کہ یہ تو برا دین ہے۔ اس پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4742۔ ابو ہاشم نے خبر دی، انہیں ابو مجلس نے، انہیں قیس بن عباد نے، اور انہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ نے۔ وہ قسم کھا کر بیان کرتے تھے کہ یہ آیت، یہ 2 فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا، حمزہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے دونوں ساتھیوں علی بن ابی طالب اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی طرف سے، اور مشرکین کی طرف سے عتبہ اور اس کے دونوں ساتھیوں شیبہ اور ولید بن عتبہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جب انہوں نے بدر کی لڑائی میں میدان میں آ کر مقابلے کی دعوت دی تھی۔ اس روایت کو سفیان نے ابو ہاشم سے، اور عثمان نے جریر سے، انہوں نے منصور سے، انہوں نے ابو ہاشم سے، اور انہوں نے ابو مجلس سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4743۔ معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے والد سلیمان سے سنا، انہوں نے ابو مجلس سے سن کر کہا کہ یہ خود ان ابو مجلس کا قول ہے، ان سے قیس بن عباد نے، اور ان سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں پہلا شخص ہوں گا جو رحمان کے حضور میں قیامت کے دن اپنا دعویٰ پیش کرنے کے لیے 4 زانوں بیٹھوں گا۔ قیس نے کہا کہ آپ ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ 2 فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا۔ بیان کیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدر کی لڑائی میں دعوت مقابلہ دی تھی، یعنی علی، حمزہ اور عبیدہ رضی اللہ عنہم نے مسلمانوں کی طرف سے، اور شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ نے کفار کی طرف سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4744۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عویمر بن حارث بن زید بن جد بن عجلان عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ عاصم بنی عجلان کے سردار تھے،
انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ لوگوں کا ایک ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پا لیتا ہے؟ کیا وہ اسے قتل کر دے؟ لیکن تم پھر اسے قصاص میں قتل کر دو گے۔ آخر ایسی صورت میں انسان کیا طریقہ اختیار کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھ کے مجھے بتائیے۔ چنانچہ عاصم رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صورت مذکورہ میں خاوند کیا کرے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل میں سوال و جواب کو ناپسند فرمایا جو عویمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کو ناپسند فرمایا ہے۔ عویمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ واللہ میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے پوچھوں گا۔ چنانچہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو دیکھتا ہے، کیا وہ اس کو قتل کر دے؟ لیکن پھر آپ قصاص میں اس کو قتل کریں گے، ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں قرآن کی آیت اتاری ہے۔ پھر آپ نے انہیں قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لعان کا حکم دیا، اور عویمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ لعان کیا۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں اپنی بیوی کو روکے رکھوں تو میں ظالم ہوں گا، اس لیے عویمہ رضی اللہ عنہ نے اسے طلاق دے دی۔ اس کے لعان کے بعد میاں بیوی میں جدائی کا طریقہ جاری ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دیکھتے رہو، اگر اس عورت کے کالا، بہت کالی پتلیوں والا، بھاری سرین اور بھری ہوئی پنڈلیوں والا بچہ پیدا ہو تو میرا خیال ہے کہ عویمہ رضی اللہ عنہ نے الزام غلط نہیں لگایا ہے، لیکن اگر سرخ گرگٹ جیسا پیدا ہو تو میرا خیال ہے کہ عویمہ رضی اللہ عنہ نے غلط الزام لگایا ہے۔ اس کے بعد ان عورت کے جو بچہ پیدا ہوا وہ انہی صفات کے مطابق تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھیں اور جس سے عویمہ رضی اللہ عنہ کی تصدیق ہوتی تھی۔ چنانچہ اس لڑکے کا نسب اس کی ماں کی طرف رکھا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4745۔